ابھی میں باتیں کروں یہ آپ کے گھر میں بھی کئی جگہ حوالہ دیا ہوں, آپ بمبئی میں ہی ہیں, چمٹ پاڑا میں آپ معلومات لیجئے. 2-2.5 مہینہ پہلے 2-2.5 مہینہ پہلے یہاں کے اخبار میں ایک اداریہ چھپا تھا. صاحب قلم نے لکھا اس میں کہ پچھلے مہینے میں ایک مسلم ہائی کورٹ وکیل کے مطابق صرف بمبئی شہر میں 35 مسلم لڑکیوں نے ارتداد اختیار کیا, مرتد ہو گئی, دوسرے سے شادی کر لی. صرف بمبئی شہر کے ایک مہینے میں 35 لڑکیاں. سوچا ہم نے کیوں, ہم نے خبر سنی, تھوڑی دیر افسوس کیا, بھول گئے. ہمارا دل میں ہماری غیرت جو ہے وہ تڑپی نہیں, ہمارا مزاج دعوتی کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں اتنی خرابی اور ایسی بے حسی کیسے پیدا ہو گئی کہ ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. آج سے ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی تو بات زیادہ عمر کی ہو گئے ہوں گے, میں اپنی بات کروں ان سے بھی کم عمر ہوں, یعنی کم, ہم لوگ جو بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے یہ کہ کوئی مسلم لڑکی ایسا کرے گی. آج ایسی بے غیرتی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ تو میں یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو, عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا, ہاں فتنہ ہے, ہاں وہ تھیٹر میں جانے سے نہیں روک سکے, میلے ٹھیلوں میں بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکے, وہ بے پردگی سے نہیں روک سکے, فحاشی کے دروازے کھل گئے, کھلنے دیا, موبائل ہماری بچیوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا, پہنچنے دیا, ٹی وی سیریل فلموں کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے, ہونے دیا, گندی فلمیں, گندی باتیں, ننگی فلمیں اور وہ چیزیں جو دین سے دور کریں, انسان کو دنیا دار اور الہات پسند بنائیں, وہ ان تک پہنچنے دی. مسجد کا دروازہ بند کر دیا کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی تو فتنہ. تو ایسا لگتا ہے کہ تھیٹر میں بھی فتنہ نہیں ہے, کالجز میں فتنہ نہیں ہے, ساری جگہوں پہ جو ہے سکون اور تحفظ ہے, مسجد میں ہی صرف خطرہ ہے خواتین کو. کیا ایسا ہی ہے؟ یہ جو ہماری عورتیں ہیں, لڑکیاں اس طرح بھٹکی ہیں نا, اس کے ذمہ دار ہم آپ بھی ہیں. ہاں, جو لوگ, جن لوگوں نے عورتوں کے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا, ان کو ایمان نہیں بتایا, ان کو یہ نہیں بتایا کہ جنت اور جہنم اور ہماری زندگی کی کیا حقیقت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ میں نے ابھی کئی جگہ ذکر کیا, حضرت سمیہ کا واقعہ سنتے ہیں نا, ابو جہل نے کہا کہ واپس آ جا ہمارے دین میں, نہیں تو مار دوں گا. عورت تھی وہ بھی, حضرت سمیہ. آج تو مسلمان سماج میں ہماری مائیں بہنیں رہ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے پاس چلی گئیں. وہ تو کافر معاشرہ تھا, کمزور تھے مسلمان. ایک عورت پر ظلم ڈھاتے ہوئے وقت کا سردار ابو لہب کہہ رہا ہے کہ مار دوں گا, تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں, تجھ کو جو کرنا ہے کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم کو یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ ہم اگر کام آ گئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو جنت جائیں گے. ہمارے وعدے کی جگہ ٹھکانہ جنت ہے, تجھ کو جو کرنا ہے کر لے. ابو جہل شرمگاہ میں برچھا مار کے شہید کیا. کون تھی وہ؟ اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت ہی تھی نا. وہ مر جانا, انتہائی دردناک تکلیف پریشانی کو, ہاں ریگستانی گرمی کو برداشت کرنا, وہ جھیل لیا, جان دے دی, ایمان نہیں دیا. اور آج ہماری بچیاں ایمان دے رہی ہیں. کس لیے یہ ترقی ہے؟ کس لیے ہے؟ کیا تربیت کی ہے ہم نے؟ حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے رشتہ دیا, یہ میں نے ابھی اس درمیان کئی جگہ بیان کیا, نسائی میں ہے, میرا خیال ہے بخاری میں بھی ہے. حضرت ابو طلحہ کافر تھے, پیغام دیا شادی کے لیے. حضرت ام سلیم, حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ, تم جیسے آدمی کی رشتے کو ٹالا نہیں جا سکتا, ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مومن عورت ہوں, ایمان والی خاتون ہوں, عورت ہوں, اور تم کافر ہو. ایک مومنہ کے لیے ایک کافر سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہماری مائیں تھیں, ہاں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ واقعہ بتائیے, ہاں کہ تم کافر ہو, میں نہیں کر سکتی. اور سوچو ابو طلحہ, یہ بت جس کی تم پرستش کرتے ہو, بڑھئی سے کہتے ہو, وہ اپنے ہاتھ سے کاٹتا ہے, تراشتا ہے, خراشتا ہے, بت بناتا ہے, اور تم اس کی پوجا کرتے ہو. سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا, آگ لگا دو تو جل جائے,
توڑ دو تو ٹوٹ جائے، اس کی پوجا کرتے ہو کیوں؟ سمجھایا، توحید سمجھائی، اے ابو طلحہ اگر تم اسلام قبول کر لو نا تو تمہارا مسلمان ہونے کو میں مہر مان لوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ ابو طلحہ گئے، سوچا، ابو ام سلیم کی بات سمجھ میں آئی، واپس آ کے کلمہ پڑھا، شادی ہو گئی۔ طاؤس تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی مسلم عورت کی مہر نہیں دیکھی۔ ان کا مہر جو ہے سب سے بہترین مہر تھا شوہر کا مسلمان ہونا۔ میں یہ ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں، میں ہٹ جاؤں گا اگر ان واقعات میں چلا جاؤں اپنے موضوع سے، اور بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں ان دو واقعات یا ان دو تین مثالوں سے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارا وہ معاشرہ تھا اور آج کا معاشرہ ہے، نہ نوجوان اور بیٹے ہمارے کنٹرول میں ہیں، نہ بچیاں ہمارے ایمانیات کے دائرے میں رک پا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو خود نہیں سمجھا، اور خود نہیں جب سمجھا تو اپنے بچوں اور بچیوں کو کیا سمجھائیں گے؟ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ ہم جب خود عقیدہ توحید سے، اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی سے ناواقف ہیں، خود نہیں جانتے تو جو بتائیں گے کیا؟ اور نہ جان کر بھی اس شان میں غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بہت دین جانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم جاہل زیادہ ہیں۔ ہمارا سماج معاشرہ آج زیادہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کتنی چاہیے اتنی مل جائے گی۔ یہ جو اسکولی اور فلاں ڈگریاں ہیں نا، اس سے علم کا دور نہیں آیا ہے۔ یہ صرف ملازم بننے والے ہیں، ایک ڈاکٹر کلیکٹر بن رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، سمجھتا ہے کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار قرآن کی زبان میں جنت اور جہنم ہے، کہ جو جنت پا گیا جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ وہ چاہے دنیا میں وزیر اعظم بنا کہ نہ بنا، کلیکٹر انجینئر ڈاکٹر بنا کہ نہ بنا، یہ سب بننے کے بعد اگر جہنم میں گیا تو وہ فیل ہے، ناکام ہے۔ ہاں، بات کو سمیٹیں۔ اور اس تناظر میں جو میں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں اس قسم کا الحاد، بے دینی، ارتداد جو پھیل رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمارے گھر اسلامی تربیت سے خالی ہیں، اسلامی تربیت کے طریقے سے ہم ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامی تربیت کے طریقے میں قرآن کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں۔